الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام وعزة السامعين الكرام इस दुनिया के अंदर सबसे आसान काम अल्लाह ताला को राज़ी करना, उसे मनाना है और सबसे मुश्किल काम किसी इंसान को राज़ी करना है। एक इंसान के साथ आप हजारों नेकियां करें, एहसान करें, एक गलती आपसे हो जाए तो वो आपकी सारी नेकियों पर पानी फेर देता है, आपके सारे एहसानात को फरामोश कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने इस जुमले की वजह से सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगी। वो क्या जुमला है कि जब वो गुस्से में आती है अपने शोहर को ज़ीरो कर देती है, उसकी सारी नेकियों, उसके सारे एहसानात को फरामोश कर देती है कि तूने कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, कभी मैंने इस घर में सुख देखा ही नहीं है। यानी ये नाशुक्री का इतना बड़ा जुमला है
پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جملے کی وجہ سے بہت سی خواتین جہنم میں جلے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر سب سے مشکل کام کسی انسان کو راضی کرنا ہے، اور سب سے آسان کام اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ ہم سارے کے سارے لوگ، ہم سارے کے سارے مسلمان آسان کام کو چھوڑ کر مشکل کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کو منانے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب کی زندگیاں الجھی ہوئی ہیں۔ ہم سب الجھنوں کا شکار ہیں۔ زندگی کس رخ کی طرف جا رہی ہے، زندگی میں کیا کرنے آئے تھے، زندگی ملنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ انسان کو کیوں بنایا ہے، 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا تمغہ امتیاز اسے کیوں دیا گیا ہے؟ انسان اس سے غافل، انسانوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ الجھی ہوئی زندگی ہے، کوئی رخ نہیں ہے زندگی کا، کوئی موڑ نہیں ہے زندگی کا۔ دنیا کمانے میں مسلمان کافر کی زندگی برابر نظر آ رہی ہے۔ تو سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، اور اللہ اس کے لیے ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں بہانے دیتے ہیں۔ ایک موقع اللہ نے ابھی ہمیں فراہم کیا ہوا ہے، جس کا آج 23واں دن چل رہا ہے۔ یہ رمضان کا مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی سے توبہ کر لو، اپنی غفلت والی زندگی سے توبہ کر لو۔ اگر تو جس مقصد کے لیے ہمیں یہ موقع ملا تھا، اگر تو وہ مقصد ہمیں حاصل ہو چکا ہے تو ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر وہ موقع اگر وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا جس کے لیے اللہ نے یہ رمضان کی صورت میں ہمیں موقع فراہم کیا ہے، وہ مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا، تو ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ رمضان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ غفلت والی زندگی، دھوکے والی زندگی، جھوٹ والی زندگی، فراڈ والی زندگی، غفلت والی زندگی، گناہوں والی زندگی چھوڑ کر یہ بندہ میرا ہو جائے، من چاہی چھوڑ کر رب چاہی پر آ جائے۔ لعلکم تتقون، اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا۔ اگر تو یہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا، اللہ کو ہم نے اپنا بنا لیا، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا، 23 دن گزر چکے اس موقع کو فراہم ہوئے، 23 دن ہونے والے ہیں اس موقع کو ملے ہوئے، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اپنی سابقہ زندگی پر ہم توبہ فرض کر چکے ہیں، اللہ کو ہم نے منا لیا ہے، اللہ کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے، تو میرے دوستو بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مقصد حاصل کرنے میں اب تک ناکام ہے تو میرے دوستو جو 6-7 دن باقی ہیں ان میں ان مقصد کو حاصل کرنے کا عزم و ارادہ کریں۔ آج سے نہیں، ابھی سے ہم عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا موقع دیا ہے اس کو حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو عزم کرتے آج سے نہیں، ابھی سے بیٹھے بیٹھے عزم کریں انشاءاللہ جو دن باقی ہیں اس میں ہم انشاءاللہ رمضان کے مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہمارا تعلق، ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ، ہمارے ساتھ اللہ کی محبت، یہ سابقہ امتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ساتھ اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت بہت نازل ہے۔ معاملہ ہی الگ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا ایک میدان کے اندر،
یہ طریقہ اس امت کو بھی نماز استسقاء کی صورت میں ملا ہے کہ اگر قحط پڑ جائے، بارش نہ ہو، تو میدان میں جمع ہو کر نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، جس سے اللہ رب العزت بارش نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلی قوموں میں بھی طریقہ تھا کہ وہ ایک میدان میں جمع ہو کر توبہ استغفار کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر قحط آیا، موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ سارے ہم گناہگار بھی، سیاہکار، جانور سب تیرے دربار میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، بارش برسا دے، بارش کی ضرورت ہے، جانور بھی بے زبان بلک رہے ہیں، انسان بھی پریشان ہے، بارش برسا دے۔ تو بس استغفار کی وہی نازل ہوئی۔ موسیٰ، آپ کی قوم کے اندر، آپ کے قبیلے کے اندر، اس بستی کے اندر ایک شخص ہے جو میرا بڑا نافرمان ہے، ابھی بھی گناہ کر کے آیا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں، بارش نہیں برس سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، بھائی اس مجمع کے اندر جو گناہگار ہے، گناہ کر کے آیا، مجمع چھوڑ دے، اس کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے، پورا مجمع پریشان ہے۔ اب جب اس شخص نے سنا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ نہیں اٹھائے، دل کی تار اللہ سے جوڑی، ملائی، دل ہی دل میں نادم ہوا، اللہ آج میں بڑے مجمع سے نکل گیا، بڑے مجمع کو میں نے چھوڑ دیا، لوگ مجھے تانے ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، ساری زندگی میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہوں گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ کالے بادل آئے، بارش شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ تو نے کہا تھا ایک گناہگار ہے، جب تک مجمع نہیں چھوڑے گا بارش نہیں برس سکتی، مجمع کسی نے چھوڑا نہیں، بارش نازل ہو گئی، اللہ نے وہی نازل کر دی۔ موسیٰ، اس نے مجھ سے صلح کر لی، توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ بندہ دکھا تو صحیح، اتنا خوش نصیب ہے جس کی تو نے اتنی جلدی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ جب وہ گناہگار تھا میں نے گناہوں پہ پردہ ڈال کر رکھا، اب تو صلح ہو گئی، اب اس کا راز کیسے فاش کروں؟ یہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، بنی اسرائیل کی قوم کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا تو معاملہ ہی اللہ کے ساتھ بڑا کراتا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بٹھا کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنا رہے ہیں، اے میرے بیٹے آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کی یہ شان ہوگی، یہ مرتبہ ہوگا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، واہ کیا نبی ہے، کیا اس کی شان ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اس نبی کی شان چھوڑ، آج میں اس نبی کی امتی کی شان سناتا ہوں، اس نبی کی امت کی شان کیا ہوگی؟ ابا جی کیا شان ہوگی؟ فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی، اللہ نے، میں 40 سال توبہ کی، 40 سال میں سبحاتا رہا، پھر جا کے میری توبہ قبول ہوئی۔ اس شخص، اس امتی کا، اس امت کا ایک شخص 40 سال گناہ کرے گا، 100 سال گناہ کرے گا، پھر ندامت کے 2 آنسو بہائے گا، اللہ 100 سال کے گناہوں پہ پانی پھینکتا چلا جائے گا۔ مجھ سے ایک گناہ ہوا، مجھے بے لباس کر دیا گیا، مجھ سے ایک خطا ہوئی، ایک لفظ ہوئی، مجھے بے لباس کر دیا گیا۔ اس امت کا نوجوان ساری رات گناہ کرے گا، بستروں میں چھپ کر گناہ کرے گا، بند کمر پہ گناہ کرے گا، صبح کو کھائے گا، پیے گا، موج مستی کرے گا، اللہ اس کے عیوب پر پھر بھی پردہ ڈالتا چلا جائے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی، ایک لفظ ہوئی، اللہ نے مجھے بے گھر کر دیا۔ اس امتی کا شخص ساری زندگی گناہ کرے گا، ساری زندگی گناہ کرے گا، اللہ پھر بھی اسے بے گھر نہیں کرے گا، اس سے گھر نہیں چھڑوائے گا، بلکہ آخر میں اللہ نے گناہگاروں کو تسلی دے دی پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، گناہ کر کر کے ظلم کے ڈھیر لگانے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم مغفرت کرو میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
اللہ تعالیٰ کا یہ تعلق، یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، گناہوں سے بخشش کا موقع ہمیں فراہم کیا ہے۔ اس موقع کو ملے ہوئے 23واں دن چل رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر تو ہم نے یہ مقصد حاصل کر لیا تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر نہیں تو میرے دوستو ابھی سے ہم اس کا عزم کریں انشاءاللہ، اور ہم توبہ استغفار کریں گے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ استغفار، توبہ، جو زندگی چل رہی ہے، جو زندگی چل رہی ہے اس پر گناہوں سے رک جانا، لوٹ آنا۔ استغفار کیا ہے؟ دل کی ندامت کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ سابقہ زندگی ہے، سابقہ زندگی کے گناہ کیے اس پر استغفار کرنا، اس سے معافی طلب کرنا، یہ استغفار ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توبۃ نصوحا سے مراد یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو اور اللہ تعالیٰ سے سابقہ زندگی کا استغفار ہو، اور گناہ اور اعضاء گناہوں کو چھوڑنے پر نظر آئے، یہ توبۃ نصوح ہے۔ اور ہم توبہ کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم توبہ استغفار کریں گے، اس کا فائدہ اللہ کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا؟ نہیں، اس کا فائدہ بھی مجھے ہی ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ النوح 29واں پارہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار پر کیا ملے گا ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری امت، ساری کی ساری قوم، مسلمان ہے یا غیر مسلم، انہی 5 چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سب سے پہلا انعام یہ ملے گا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ مال دے گا، اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ کھیتی باڑی باغات میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نہر نکالے گا، پانی کا بندوبست کرے گا۔ اے دوستو، پھر انڈیا چاہے، کوئی بھی ملک چاہے، ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا ہے اگر ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ میں کراچی میں تھا، وہاں ایک ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت دوڑ لگائی، بڑی دوڑ لگائی کہ اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہو رہی۔ اور یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ جب ہم سارے دروازے بند پاتے ہیں پھر اللہ کے در پہ آتے ہیں، جہاں سب سے پہلے آنا چاہیے سب سے آخر میں وہاں پہ آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے اس عزیز نے دوڑ لگا لی، ڈاکٹر کو چیک کروا لیا، سب کچھ کروا لیا، جب کچھ نہ بنا پھر مسجد میں آ گیا، مسجد میں آ کے نا کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، دعا کرنے لگا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں، کون سا گناہ ہوا؟ کہا اولاد کی بڑی طلب ہے، چاہتا ہوں اولاد ہو جائے، نہیں ہو رہی۔ تو مولوی صاحب نے ان کو یہ آیت سورۃ نوح کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ۔ اللہ کا وعدہ استغفار کرو، اللہ بیٹا دے گا، اولاد دے گا۔ اب اس کو امید بندی، اس نے اور اس کی بیوی نے استغفار شروع کر دی، دن رات استغفار، دن رات یہ وظیفہ چل رہا ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا چند ماہ کے اندر اس کی بیوی پریگننٹ ہو گئی، اس نے اٹھایا اسی ڈاکٹر کے پاس، اسے لا علاج کر دیا، جو غیر مسلم تھا لا علاج کر دیا، کہا اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب اسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اسے چیک اپ کیا، اس نے کہا، اب وہ بتانے والا بتا رہا ہے، اب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، رپورٹ دیکھی، اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سائنس کہہ رہے ہو سکتا، کیسے ہو گیا؟ کہتے وہ میرے عزیز نے وہی قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھ دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اور اس نے وہ آیت پڑھی، کہا یہ قرآن مجھے دے دو، وہ قرآن پورا پڑھا اور کہا اس قرآن میں جو چیزیں ہیں، اس کتاب میں جو چیزیں ہیں،
وہ سائنس کو مان دیتی ہے کہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. وہ غیر مسلم ایک واقعے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. استغفار کے فضائل ہیں مرنے کے بعد نہیں، اسی دنیا میں ہیں. نقد ملیں گے، فوراً ملیں گے. اے دوستو اللہ نے موقع دیا ہے، جو 3 دن باقی ہیں یہ نفس ہمیں ملامت کرتا ہے. 23 دن ایسے غفلت میں گزار دیے، 7 دن میں کیا کر لے گا تو، 6 دن میں کون سا اللہ کو منا لے گا تو. یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس ہمارے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے. اس کی بات نہیں سنیں گے ہم. ایک گھڑی میسر آ جائے، 29ویں شب ہو، 2 سو ندامت کے مل جائیں، 2 سو ندامت کے مل جائیں. میرے دوستو توبہ کے لیے کافی ہیں. ابھی تو 6-7 دن باقی ہیں. تو میرے دوستو جو دن غفلت میں گزرے اس سے توبہ استغفار کرے، پوری زندگی کا توبہ استغفار کرے. آئندہ اللہ کے حکموں پہ زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرے. رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون، اللہ کی طرف لوٹ آئے، غفلت کی زندگی چھوڑ دے، نمازوں والی زندگی اپنا لیں، اللہ کے احکامات نبی کے طریقوں والی زندگی اپنا دے. اللہ اس کے ذریعے سے دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.